السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، کھانا سامنے رکھ کر ایصال ثواب کرنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، ایصال ثواب، میت کو ثواب پہنچانا ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں خوش قسمت انسان ہے وہ جو کسی کو پڑھ کے بخشتا ہے، کسی کو ثواب پہنچاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں تب ہی قبولیت کو پاتا ہے جب اس کو ہم شریعت کے مطابق کریں گے۔ اگر ہمارا کوئی عمل شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، بدعت ہوگا، اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہوگا، تو اللہ کے ہاں قبولیت کو نہیں پائے گا۔ ایصال ثواب کے لیے نہ تو کسی دن کو متعین کرنا ٹھیک ہے، نہ ہی بہت سارا لوگوں کا مجمع اکٹھا کرنا ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ایک دن کو متعین کیا جائے، پھر اس میں جو ہے نا وہ بہت کچھ کیا جائے۔ یا اسی طریقے سے بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کھانا رکھ دیتے ہیں اور جو ہے نا بہت سارے سیب وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس میں مولوی صاحب کچھ نہ کچھ پڑھتا ہے، پھر یہ ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے، یہ جو طریقہ ہے شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے اس طریقے کو بدعت کہا ہے۔ یہ طریقہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ ایصال ثواب کا جو شریعت کے اندر ثبوت ہے وہ اتنا ہے کہ لوگوں کا اکٹھ جمع نہ کیا جائے، بہت سارے لوگوں کو نہ اکٹھا کیا جائے، اور اسی طریقے سے کسی دن کو بھی متعین نہ کیا جائے ایصال ثواب کے لیے۔ جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں، جس ٹائم کرنا چاہیں، اپنے گھر میں کرنا چاہیں، قبرستان میں کرنا چاہیں، جہاں بھی آپ کو موقع ملے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں یا کوئی بھی نیک عمل کر لیں۔ اس کے بعد آپ یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں تک پہنچا دے، فلاں کو عطا فرما دے۔ ایصال ثواب کا شریعت کے اندر فقط اتنا ثبوت ہے، اور شریعت نے اس کو اتنی آسان بنایا ہے۔ اب لوگوں نے جو ہے نا اس کو بہت ہی زیادہ مہنگا کر دیا ہے، سارا نظام خراب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب لوگ جو ہے نا یہی طریقہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ میت کو جو ہے نا کچھ پڑھ کے بخشتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس کو تو ایصال ثواب سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہ طریقہ اتنا لوگوں نے، جاہل لوگوں نے اتنا اس کو مروج کر دیا ہے، اس طریقے کو اتنا ہی رائج یہ طریقہ ہو چکا ہے۔ اب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیگیں وغیرہ پکائیں گے تو پھر ایصال ثواب ہوگا، لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو ایصال ثواب ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ ایصال ثواب سمجھتے نہیں کسی چیز کو۔ حالانکہ ہم نیکی کے اندر بھی، عبادت کے اندر بھی، اب شیطان نے اپنا اتنا کام دکھایا کہ نیکی اور عبادت کے اندر بھی ہم نے یہ ساری چیزیں اپنا لی ہیں کہ یہ سارے کام، یہ سارے ہنر ہم نے جو ہے نا اپنے پیٹ کے نیکی کے اندر، عبادت کے اندر بھی اپنا لیے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، ایصال ثواب کسی وقت بھی منع نہیں ہے، کسی دن بھی منع نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں یا تسبیحات پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، جتنے بھی نیک آپ عمل کریں، اس کے بعد جو ہے نا آپ دعا کر لیں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں تک پہنچا دے، یا اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما دے۔ اتنا کہنے سے اس کو ثواب پہنچ جاتا ہے، اور آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ ہاں، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں تو خرچ کرتے نہیں، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ تو بلا آپ یہ سارے کام جو ہوتے ہیں یہ نام و نمود کی خاطر ہوتے ہیں، شہرت کی خاطر ہوتے ہیں، تاکہ لوگ کیا کہیں گے کہ بابا جان نے اتنی کمائی کی ہے، سب کچھ دیا، اور اس کی خیرات بھی نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ جو کام لوگوں کے لیے کیا جائے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، یا جو کام شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے کیا جائے تو وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ تو سب سے جو بہتر طریقہ، اگر آپ میت کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی شریعت کے مطابق کریں، تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔
وہ یہ کہ آپ کسی کے گھر میں جو ہے نا نلکا لگوا دیں، جو غریب آدمی ہے یا بیوہ عورت ہے، آپ اس کے گھر میں جو ہے نا میت کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے اس کے ایصال ثواب کی خاطر آپ ایک نلکا لگوا دیں، تو یہ کوئی کرتا ہے بھلا ایسا؟ جس کا شریعت سے ثبوت ہے یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ بس انہوں نے تو یہ کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، اور جو ہے نا بہت سارا جب ہجوم ہو جائے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں آدمی نے بھی خیرات کی ہے، فلاں آدمی نے بھی باپ کا جو ہے نا وہ حق ادا کر دیا ہے۔ یا اسی طریقے سے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے آپ کسی جگہ اپنے باپ کے ایصال ثواب کی خاطر مسجد بنوا دیں تو ساری زندگی اس کو ثواب ملتا رہے، یا اسی طریقے سے آپ بیوہ کو گھر بنوا دیں یا غرباء کی ضرورتیں پوری کروا دیں، تو یہ جو ثواب کے کام ہیں یہ کوئی بھی نہیں کرتا، سب اس سے بھاگ رہے ہیں۔ بس انہوں نے یہی کرنا ہے، ایصال ثواب کی خاطر بس لوگوں کو جمع کرنا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، اور رسمی طور پر قرآن خوانی ہوتی ہے جو ہے نا، اس میں لوگ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، اور اسی طرح اس انتظار میں بیٹھے ہوتے کہ کب چاول کی جو ہے نا تقسیم ہو اور ہم کھائیں اور گھر جائیں، کوئی انس نہیں ہوتا ان کو۔ اور اسی طرح وہ بھی پگڑیوں کے انتظار میں بیٹھے ہوتے جو رسا ہوتے ہیں، کہ وہ کہتا ہے کہ میرے سر پر باندھی جائے اور ایک کہتا ہے میرے سر پر باندھی جائے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، تو پھر اس سے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو کیا ثواب ملتا ہوگا اور جو ہے نا میت کو کیا ثواب ملتا ہوگا۔ محترم سامعین، مسئلے کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ وہ کام کریں جو شریعت کے مطابق ہو، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں یا ذکر و اذکار کریں یا کوئی بھی نیک کام کریں، اس کے بعد اتنا آپ کہہ لیں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں شخص تک پہنچا دے، فلاں شخص کو عطا فرما دے، اتنا آپ کے کہنے یا کرنے سے اس تک ثواب پہنچ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اور یہی شریعت کا طریقہ ہے، اگر آپ میت کے نام پر کوئی چیز خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی شریعت کے مطابق کریں، آپ کسی کے غریب کے گھر میں نلکا لگوا دیں، یا اسی طریقے سے آپ بیوہ کا گھر بنوا دیں، کسی غریب کا جس کا گھر نہیں ہے تو اس کو آپ جو ہے نا ایصال ثواب کی خاطر گھر بنوا دیں، یا کوئی آپ مدرسہ بنوا دیں یا کوئی آپ مسجد بنوا دیں، تو یہ میت کے لیے ایصال ثواب ہوگا۔ لیکن جس چیز کا ثواب ہے وہ ہم نے کرنا نہیں ہے، اور نام و نمود اور شہرت کی خاطر یہ کام کرنے ہیں جن کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق ایصال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔